السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل منا منحر وکل ایام التشریق ذبح۔ ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اس میٹنگ میں میں آپ لوگوں کو قربانی کرنے کا وقت اور قربانی کرنے کے دن بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کیا ہے، چنانچہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بقرعید کے موقع پر جن وقتوں میں اور جتنے دنوں میں قربانی کرنا ثابت ہے اسے مانے، اسے تسلیم کرے اور اسی کے مطابق وہ اپنے جانوروں کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا وقت عید کے دن، عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ رہنے والا دیہات کا ہو یا شہر کا ہو یا جنگل اور بیابان کا ہو۔ عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز پر عید کے دن عید کی نماز کے بعد وہ شروع ہوتا ہے، اور عید کے دن کے علاوہ 3 دن رہتا ہے جنہیں عربی میں ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ گویا کہ 13 ذی الحجہ کے مغرب کے وقت تک رہتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے میں جلدی کریں۔ تو قربانی کا وقت ہوتا ہے عید کی نماز، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے 10ویں ذی الحجہ کو عید کے دن عید کی نماز کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص، چاہے وہ گھر کا ہو یا دیہات کا ہو یا جنگل اور بیابان کا ہو، اگر کوئی شخص عید کی نماز کے وقت سے پہلے، عید کی نماز کے وقت سے پہلے، عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لیا تو اس کی قربانی قطعاً قبول نہ ہوگی، اور نہ اسے قربانی کا نام دیا جائے گا، اور نہ ہی وہ اللہ قبول کرے گا، بلکہ یہ گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے جو مسافر ہے یا جنگل بیابان میں ہے یا دیہات 2-4 گاؤں کے جھپڑ پٹے میں ہے، وہ عید نہیں پڑھ رہا، ایک آدمی ہے یا 2 آدمی، حالانکہ 3 آدمی تو عید پڑھنا چاہیے، 3 آدمی تو عید پڑھنا چاہیے، تب وہ قربانی کب کرے؟ تب وہ اپنے قریبی شہر والوں کو دیکھے کہ اس کے قریبی شہر والے نماز عید کی پڑھ لے گئے کہ نہیں پڑھ لے گئے۔ اس کے قریبی شہر یا گاؤں والے جب نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد وہ اپنے جانور کی قربانی دے گا۔ اور اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کی، قطعاً اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دیہات والے 2-3 گاؤں گھر کے جو لوگ ہیں دیہات والے، وہ فجر کے بعد ہی قربانی کر کے اور عیدگاہ جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے گوشت کھانے کا انتظام کیا، تیری قربانی نہیں ہوگی، تم اپنی قربانی پھر سے کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ حکم دیا کہ تم اپنی قربانی پھر سے کرو۔ تو اس سے پتا چلا کہ قربانی کا وقت عید کے دن عید کی نماز کے بعد شروع ہوگا۔ اور وہ دلیل آپ لے لیجئے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے، جن کو ابو بردہ نام دیا جاتا تھا،
عید کی نماز سے پہلے میرے ماموں ابو بردہ نے قربانی کر لی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاۃ کا شاۃ لحم، تم نے جس بکری کی قربانی کی ہے یہ گوشت کی بکری ہے. تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی جزع من الماس، میرے پاس بکرے کے 6 مہینے کا بچہ ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے، تب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مجبوری ہے، تم بکرے کا 6 مہینے کا بچہ کر سکتے ہو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ بکری 6 مہینے کا کرے. تو اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہوا کہ عید کی، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اور بہت ساری روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما يذهب لنفسه ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکه واصاب سنت المسلمین، کہ جس شخص نے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا تو وہ اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، جلدی تھی کھانے کے لیے ذبح کیا، اور جس نے عید کے دن عید کی نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. لہذا چاہے حنفی مذہب میں ہو یا بریلوی مذہب میں ہو کہ عید سے پہلے دیہاتی لوگ کر سکتے ہیں فجر کے بعد، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ قول رسول سے اور عمل رسول کے سخت خلاف ہے. لہذا ایسے لوگوں کو آگاہ رہنا چاہیے. تو عید کی قربانی کا عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. بہتر ہے کہ امام کے قربانی کے بعد کریں، ورنہ امام کے قربانی سے پہلے بھی قربانی کرنا جائز. یہ شروعات کا وقت. کتنے دن قربانی کا دن ہے؟ دیکھیے قربانی کے دنوں کے شریعت کے اندر 2 نام ہیں. ایک نام ہے یوم النحر، جس کو حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، اور وہ ہے 10ویں ذی الحجہ. اور 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. ہاں اگر آدمی کے پاس کئی جانور ہیں اور سارے جانوروں کو 10ویں ذی الحجہ کو ذبح کر دے تو وہ گوشت کا انتظام نہیں کر پائے گا، گوشت بیکار ہو جائے گا، پھینک جائے گا، تب ایسی صورت میں وہ دوسرے دنوں میں کر سکتا ہے، ورنہ افضل 10ویں کو ہے. تو اس کا نام ہے ایام النحر، یوم النحر، 10ویں ذی الحجہ. دوسرا نام ہے ایام التشریق. تشریق صحابہ کرام ان دنوں میں قربانیوں کے گوشت کھاتے تھے. ایام التشریق. اور سارے لوگوں کے ہاں ایام تشریق 3 دن ہے. اس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں اور ایام منا بھی کہتے ہیں، یعنی جن دنوں میں حجاج کرام مزدلفہ سے لوٹنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کے بعد منا میں رہتے ہیں. اور اس کو ایام رمی بھی کرتے ہیں کیونکہ حجاج کرام ان دنوں کو تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں مار کے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں. تو ایام تشریق 3 دن ہے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک. تو ایام تشریق اور یوم النحر کو لے کر قربانی کے کل 4 دن بنتے ہیں. 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ کے چاند سورج ڈوبنے سے پہلے تک یہ قربانی کے دن ہے. اور یہ شریعت سے ثابت ہے، حدیثوں سے یہ ثابت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 14ویں ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کو قربانی جائز نہیں ہے، وہ ثابت شدہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. میں نے بتلایا کہ قربانی 10ویں ذی الحجہ کو کرنا افضل ہے، لیکن 11 کو بھی جائز ہے، 12 کو بھی جائز ہے، اور 13 ذی الحجہ کے مغرب تک قربانی کرنا یہ جائز ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد، اپنی نایاب کتاب زاد المعاد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 319 کے اندر، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 319 کے اندر فرمایا
کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ایام النحر یوم النحر، قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ، وثلاثۃ ایام بعدہ، کہتے تھے کہ ایام النحر قربانی کے دن یہ ہے، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ، وثلاثۃ ایام بعدہ، اور 10ویں ذی الحجہ کے بعد 3 دن۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ یہی مذہب ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بصرہ والوں کے امام تھے، مکہ والوں کے امام عطا بن ابی رباح کا بھی یہی مسئلہ ہے، شام والوں کے امام اوزاعی کا بھی مسئلہ ہے، حدیث کے فقہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا، کیونکہ یہ تینوں دن جو ایام تشریق ہے، یہ ایام منا ہے، یہ کنکری مارنے کے دن ہیں، یہ ایام منا یعنی حجاج کرام ان تینوں دن مزدلفہ سے لوٹنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کے بعد منا میں رہتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارتے ہیں، اور ان تینوں دنوں میں کنکریاں ماری جاتی ہے، اور یہی ایام تشریق ہے، اور ان تینوں دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ کھانے کا دن ہے، کیونکہ یہ کھلانے کا دن ہے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ تو جب یہ عید کا دن ہے، کنکری مارنے کا دن ہے، اور تشریق کا دن ہے، منا کا دن ہے، اور اللہ کے رسول کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایام التشریق کے ایام ذبح، تشریق کے دن ذبح کے دن ہے، تو یہ 4 دن قربانی بلا شک و شبہ جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آئی ہے جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ قربانی 13 ذی الحجہ کے مغرب کے ہونے سے پہلے تک جائز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل منا منحر، پورا کا پورا منا قربان گاہ ہے، وہ کل ایام تشریق ذبح، اور ایام تشریق کے دن 11، 12، 13 یہ ذبح کرنے کے دن ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، جا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 2476۔ علامہ البانی جو اپنے زمانے کے ایک مثالی محدث تھے، اللہ نے جنہیں حدیث کے اندر فقہ دیا تھا، حدیث کے اسناد کے اندر، حدیث کے روات کے بارے میں جن کا نام ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے 2 سندوں سے ایک روایت اور آئی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل منا منحر، منا پورا کا پورا قربان گاہ ہے، یعنی پورے منا میں کہیں بھی ذبح کر سکتے، وہ کل ایام تشریق ذبح، اور ایام تشریق کے سارے دن 11، 12، 13 دنوں میں جمرات کو ترتیب کے ساتھ حجاج کرام کنکریاں مارتے ہیں، یہ ذبح کرنے کا دن ہے۔ یہ حدیث علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی مائے ناز کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 2476 کے نام سے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد، یا عید کی نماز کا وقت ہونے کے بعد سے لے کر کے ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک قربانی کرنا جائز ہے، اور یہ کل 4 دن ہوتے ہیں، یوم النحر 10ویں ذی الحجہ، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ اور ایک حدیث اور سن لیجئے، اگرچہ کچھ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہت ساری سندوں سے شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کل ایام تشریق ذبح، تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے دن ہے، ذبح کرنے کے دن ہے۔ اور یہ روایت مسند احمد کے اندر 16751 نمبر ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبیشہ الہذلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل
و شرب، تشریق کے دن یعنی 11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ یہ کھانے کے دن ہے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے، اور پینے کے دن ہے، گویا یہ عید کھانے کھلانے کے دن ہے اور پینے کے دن ہے۔ ان ساری حدیثوں سے جو میں نے دلیل کے طور پر پیش کیا، ان ساری حدیثوں سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی کہ قربانی کے دن بلا شک و شبہ 4 دن ہیں، یوم النحر 10ویں ذوالحجہ، ایام تشریق جو قربانی کے دن ہے، کھانے کے دن ہے، ذبح کے دن ہے، کنکری مارنے کے دن ہے، اور حجاج کرام کا مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے 11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ 13 ذوالحجہ کے مغرب کا وقت ہونے تک، اور اسی بات کو راجح قرار دیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن عثیمین رحمہم اللہ اجمعین نے، ان سارے علماء کرام نے۔ اور میں نے پہلے بیان کیا کہ شام کے امام حدیث کے فقیہ اور حضرت علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ قربانی کے دن یوم النحر ہے اور 3 دن اس کے بعد، لہذا اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے وقت کی شروعات ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد 10ویں ذوالحجہ کو، اور کب تک اس کا آخری وقت ہے 13 ذوالحجہ کے مغرب کا وقت ہونے سے پہلے تک۔ لیکن افضل اور بہتر کیا ہے کہ اگر آسانیاں ہوں تو 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے ایک بات اور جان لیں، قربانی دن میں بھی کرنا جائز ہے، رات میں بھی کرنا جائز ہے، چاہے رات ہو اور چاہے دن ہو، قربانی کرنا جائز ہے۔ کسی صحیح روایت کے اندر رات میں قربانی کرنے سے ممانعت کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر، کہ اللہ کے رسول نے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر رات میں قربانی کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ ہاں ایک حدیث ہے جو طبرانی کی روایت ہے، اور روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الذبح لیلا، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ پوری بات سن لیجئے گا، یہ طبرانی کی روایت ہے، اس روایت کے بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس ہے، اور متن یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ روایت بیمار ہے، یہ روایت لولی اور لنگڑی ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں سلیمان بن سلمہ الخبائری، سلیمان بن سلمہ، یہ متروک ہیں، یہ متروک راوی ہیں، اور یہ روایت مرسل ہے، اور اس کے علاوہ اس روایت کے اندر مبشر بن عبید بھی متروک ہیں۔ بیہقی میں ہے کہ حسن نے منع کیا ہے، جزا کی رات میں قربانی کرنے سے حسن نے منع کیا، یہ روایت بھی ضعیف اور مرسل ہے۔ تو کسی بھی صحیح حدیث میں رات میں قربانی کرنے سے ممانعت نہیں آئی ہے۔ آدمی اپنی طاقت کے حساب سے، اپنے فرصت اور وقت کے حساب سے دن میں بھی قربانی کر سکتا ہے، رات میں بھی قربانی سکتا ہے۔ رات میں قربانی کرنا نہ حرام ہے اور نہ ہی مکروہ ہے، بلکہ جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، قربانی کا جانور مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، اور قربانی کا جانور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ایک لونڈی تھی، اس نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کی، اور اللہ کے رسول نے اس کا گوشت کھایا۔ جس طرح ایک مسلمان نماز کا پابند توحید والا قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومنہ، ایک مسلمان توحید والی نماز کی پابند دیندار قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ آگے ایک مسئلہ قربانی کے جانور کے تعلق سے، قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور جان لیں۔ آپ قربانی کا جانور خرید کر کے لائے، اتفاق سے 2 مہینہ 3 مہینہ 10 دن پہلے اتفاق سے قربانی کے جانور نے بچہ دے دیا، تب اب کیا کریں گے؟
تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ماں کو ذبح کریں گے اسی طرح اس کے بچوں کی بھی قربانی کر دیں گے، عمر نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ماں کے تابع ہیں اور اس کی ماں اللہ کی راہ کے لیے نظر کر دی گئی تھی، وقف کر دی گئی تھی، چنانچہ اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ جمہور علماء کا یہی فتویٰ۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا ذبح کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ سوال ہے، کیا ذبح کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کا رجحان یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی بذات خود اپنے جانور کو ذبح کرے، لیکن کسی توحید والے نمازی مسلمان کو ذبح کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، نماز کا پابند ہو، کافر نہ ہو، کیونکہ کافر کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ یہ جائز نہیں ہوا ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اسی مسئلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے دلیل دی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 اونٹ تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 اونٹوں میں سے 63 کو خود ذبح کیا تھا اور باقی کو ذبح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنا دیا تھا۔ چنانچہ اس روایت سے ثابت ہے کہ وکیل بنانا جائز اور درست ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سنت رسول کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔